پیارے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب رب نے کہا محبوب بتانا کیا لے کر آیا ہے۔ یار کے پاس جب یار جاتا ہے، جب مہمان میزبان کے پاس جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے آتا ہے۔ محبوب بتانا تو کیا لایا ہے؟ عرض کی مالک میں ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیرے شان کے لائق ہے۔ یا اللہ کیسے محبوب کیا لایا ہے؟ عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عاجز بن کر آیا ہوں، عاجزی لے کر آیا ہوں، عاجزی لے کر آیا ہوں۔ مالک تو تو سب سے بڑا ہے نا، تو کس کے سامنے عاجز ہوتا ہوگا؟ بندہ تو اس کے سامنے عاجز ہوتا ہے جو اس سے بڑا کوئی ہوتا ہے۔ بڑے کے سامنے میں بیٹا ہے تو باپ کے سامنے سر جھکاتا ہے، بیٹی ہے تو ماں کے سامنے سر جھکاتی ہے، بچے جو ہیں بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ عرض کی یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو متکبر ہے، تو کس کے سامنے جھکتا ہے؟ مالک میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگر رب نے کہا السلام علیکہ ایہا النبی، اگر محبوب کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں تو عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں اب راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی، اب باتیں ہونے لگی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر میرے باپ کو یہ موقع ملے نا کہ مانگو حضرت جی کی مانگ دے ہو، تو یقیناً انہاں اپنے اولاد دی گل کرنی ہے کہ میرے بچے نو فلانا کام کروا دے ہو، انہوں کو نوکری لوا دے ہو۔ کوئی بندہ کہے نا کہ دسو کی مانگو کی مانگ دے ہو، دسو تہاڈا کی مسئلہ ہے، تو بندہ اپنے گھر والے دی گل کردا ہے۔ اب رب نے محبوب سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب اللہ کریم کے محبوب نے نہ فاطمہ کی بات کی ہے، نہ علی کی بات ہوئی، نہ حسن کی بات ہوئی، نہ حسین کا ذکر ہوا، نہ ابو بکر کا تذکرہ ہوا، نہ عمر کی بات آئی ہے، نہ عثمان کا ذکر آیا ہے، نہ مولا علی کی بات آئی ہے۔ رب نے کہا نا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ آمینہ کے لال نے کہا یا اللہ مجھے گناہگاروں کی شفاعت کا حق عطا فرما دے، مجھے گناہگاروں کی شفاعت کا حق عطا فرما دے۔ اور امتی پھر کہے مجھے وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، ہے وہ محبوب جنہوں نے ہر موقع پر ہمیں گناہگاروں کو یاد کیا ہے۔ وہ بندہ کبھی سوچو نا یار، ہمارے شیخ کامل بھلا کیا فرماتے ہیں کبھی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر نا سوچنا تو صحیح نا، اپنے گناہوں کو ذرا سامنے لے کر آنا، اپنے عمل کو سامنے رکھنا، پھر سوچنا کہ وہ نبی میری خاطر بھی رویا ہے، وہ محبوب میری خاطر بھی روتے رہے، اس کریم رسول نے میری خاطر بھی آنسو بہائے، میری بخشش کے لیے رب سے تکرار کیے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کریم نے 9 مرتبہ فرمایا ہے محبوب کیا مانگنا ہے؟ محبوب کوئی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے 9 مرتبہ ہی گناہگاروں کی بخشش کا سوال کیا ہے۔ رب نے کہا محبوب اتنی جو بات کر رہا ہے گناہگاروں کی، چل نا میں تیری آدھی امت کو بغیر حساب کا بخش دیتا ہوں، آدھی امت کو بغیر حساب۔ اور دیکھو نا یار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر رب نے امت محمد کو بخشنا نہ ہوتا، اگر حضور کے غلاموں کو نہ بخشنا ہوتا، اللہ کریم پھر ان کو نہ قرآن دیتا نہ رمضان دیتا۔ اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ابھی شمار کا مہینہ چل رہا ہے، وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات کو رب کائنات نے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم اس رات کو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور بھئی بندہ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتا، تو جس قبیلے کی بکریاں نہیں گنی جا سکتی اس قبیلے کی بکریاں کی تعداد اتنی ہے کہ بندہ گنتے گنتے تھک جاتا ہے، بکریاں پوری نہیں ہوتی۔ ارے جس کی بکریاں نہیں گنی جا رہی بتاؤ نا ان بکریوں کے بال کون گن سکتا ہے؟ محبوب کائنات فرماتے ہیں رب کائنات ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخشتا ہے۔ رب تو اپنے بندوں کو بخشش کرنے کے لیے معاف کرنے کے لیے کوئی بہانے ڈھونڈتا ہے نا اس کی رحمت تو۔ عرض کی فرمانے لگے محبوب چلنا تیری آدھی امت کو بغیر حساب کو بخش دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کریم رسول فرماتے یا اللہ ٹھیک ہے، اور کہتے لوگوں آدھی بغیر حساب کے بخشی جائے گی، اور جو آدھی بچ گئی ہے نا وہ اچھے عمل کر لینا
ہے وہ نیک عمل کر لینا، وہ تو چلے تھوڑا محنت تو کر لو نا، اچھے اعمال کر لینا، لیکن رب کائنات کے محبوب نے عرض کیا اللہ مجھے منظور نہیں، محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا اللہ تو مجھے گناہگاروں کی بخشش کا، شفاعت کا حق عطا فرما دے، یا اللہ اشارے میرے ہوں جنت تیری ہو، جس کو اشارہ کرو تو جنت عطا فرما دینا، یا اللہ ایسے نہیں تو آدھے کو بخش رہا ہے، آدھے کہاں جائیں گے، مالک تو مجھے بخشش کا حق عطا فرمانا۔ اللہ کریم نے فرمایا سونے حق تجھے دے دیا، جس کی تو شفاعت کرے گا نا، جس کو تو سفارش کرے گا، ہم تیری سفارش کو قبول کریں گے، ہم اس کو قبول کریں گے، تو جس کو کہے گا ہم جنت عطا فرما دیں گے۔